السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ سورہ یونس لیسن نمبر 16 آیت 89 to 98۔ یہ آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ لیسن ہوگا اس سورت کا۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیسن جو ہے اس پہ ہماری سورت کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا تحقیق قبول کر لی گئی دعا تم دونوں کی، پس تم دونوں ثابت قدم رہو اور نہ تم دونوں ہرگز پیروی کرنا راستے کے ان کے جو نہیں وہ علم رکھتے۔ پیچھے ہم بنی اسرائیل کا ذکر پڑھ رہے تھے کہ کس طرح وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تھے، کیسے فرعون نے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا اور الزام لگانا شروع کر دیے کہ جو نشانی موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں وہ جادو ہے۔ حالانکہ جو جادوگر، ماہر جادوگر جو اس نے ارد گرد کے شہروں سے بلائے، وہ سارے جو تھے ایمان لے آئے، کیونکہ انہوں نے پہچان لیا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ حق ہے۔ وہ اللہ پر ایمان لے آئے، لیکن فرعون نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ جو ان کو آپ نے زینت دیا ہے، مال دیا دنیا کی، اس کی وجہ سے یہ خود بھی بھٹکے ہوئے ہیں اور یہ لوگوں کو بھی، دوسروں کو بھی بھٹکاتے ہیں، آپ ان کے مالوں کو تباہ کر دیں، ان کے دلوں پر سختی ڈال دیں۔ بظاہر تو یہ ایک بد دعا لگتی ہے، لیکن یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا جو ان کے لیے ہونا ہی ہونا تھا، کیونکہ جب کوئی حق قبول نہیں کرتا اور ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد بھی حق نہیں قبول کرتا تو ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہوتی ہے، دل ان کے سخت ہو گئے ہوتے ہیں، اور پھر جب ان پر عذاب نازل ہو جاتا ہے اور اس وقت اگر وہ ایمان لے آئیں تو ان کا جو ایمان لانا ہے وہ ان کو فائدہ نہیں دیتا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تمہاری دعا قبول ہو گئی، تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اب تم دونوں بس ثابت قدم رہو اور کسی ایسے انسان کی پیروی نہ کرنا جس کے پاس علم نہ ہو۔ بظاہر تو یہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، لیکن ان کے ذریعے ہمیں سمجھایا جا رہا ہے، ان کے ذریعے لوگوں کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ کسی ایسے انسان کی پیروی نہیں کرنی جس کے پاس علم نہ ہو، کیونکہ پیغمبر تو ایسا نہیں کرتے۔ جب ان سے کوئی بات کہی جا رہی ہوتی ہے وہ انڈائریکٹلی باقی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے۔ اور یہ جو کہا نا کہ تم دونوں کی دعا قبول کر لی گئی، اس دعا کے کرنے میں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے کرنے میں اور اس دعا کی قبولیت میں 40 سال کا عرصہ تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی تھی، اللہ تعالیٰ ساری دعائیں سنتا ہے اور قبول بھی کر لی، لیکن نتیجہ کب نکلا؟ سالوں کے بعد۔ اور وہ جو ڈیوریشن تھی، اس ڈیوریشن میں ان کو کیا کرنے کو کہا گیا کہ ٹھیک ہے تمہاری دعا سن لی گئی ہے، لیکن تم دونوں نے کیا کرنا ہے؟ استقامت رکھنی ہے، تم دونوں اپنا کام کرتے رہو، مشکل حالات میں جم کر رہنا، مشکل حالات کا سامنا کرنا۔ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بہت مشکل میں تھے، ان کے ساتھی بہت مشکل میں تھے، لیکن ان کو کیا حکم ہوا کہ استقامت سے کام لو۔ فرعون تو مان ہی نہیں رہا تھا، اور جو کوئی ایمان لا رہا تھا اس پر ظلم و زیادتی کر رہا تھا، تو ان کو بھی یہ ڈیوریشن دی گئی۔ یہ اتنا جو 40 سال کا عرصہ تھا وہ سارا ان کی ٹریننگ کے لیے تھا۔ پھر ہم نے پیچھے بات کی تھی نا کہ قوم جو ہے وہ ایک طرح سے بکھری ہوئی تھی، سارے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا بہت ضروری تھا، کیونکہ وہاں سے انہوں نے نکلنا تھا، فرعون سے بچ کر نکلنا تھا۔ تو اس کے لیے جب سب لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنا، ان کی ٹریننگ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، ان کو ڈسپلن کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ ہم نے یہاں پہ 20-25 لوگوں کو ہی کہیں لے کر جانا ہو تو کس طرح پہلے سے ان کو بتایا جاتا ہے، ٹریننگ کی جاتی ہے کہ کیسے جانا ہے، کس ٹائم اکٹھا ہونا ہے، کس طرح نکلنا ہے، کیا کرنا۔ تو اسی طرح ان کی بھی ٹریننگ کی گئی، اور پھر اس سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں سن لیتے ہیں۔ دعا میں کی جو قبولیت ہے نا وہ اللہ کے ہاں ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ اس کا نتیجہ کب نکلے گا اس میں کبھی کبھار وقت زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو انسان یہ سوچے کہ اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی تو یہ غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں سنتے ہیں۔ ہم جب جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں۔ اور اس سے یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ بظاہر تو ایسے لگ رہا ہوگا نا کہ 40 سال ہو گئے دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہی جو ڈیوریشن تھی اس کے اندر ساری جو سچویشنز تھی وہ موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام اور ایمان جو لوگ لے آئے تھے ان کے لیے فیوریبل بنائی جا رہی تھی۔
جو اینڈ رزلٹ ان کو ملنا تھا نا، جو دعا کی قبولیت تھی، جو ان کو نجات ملنی تھی، اس کے لیے سارا نظام بنایا جا رہا تھا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک طریقہ ہے ہر چیز کا. کوئی ایسے نہیں کسی نے دعا کی، آنکھیں بند کی، کھولا اور وہ چیز ہو گئی. ٹھیک ہے، کبھی ہو سکتا ہے کسی کے ساتھ ایسا بھی ہو جاتا ہو، لیکن اللہ کے ہاں ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ہر کام کا ایک نظام ہے. کبھی کبھار وقت لگ جاتا ہے دعا کی قبولیت میں تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں، ہمارا اللہ پر توکل اور زیادہ ہو جائے، ساری سچویشنز ہمارے لیے فیوریبل ہو جائیں، جو ہمیں لگ نہیں رہا ہوتا لیکن وہ ہو رہی ہوتی ہیں. اور پھر بعد میں انسان سوچتا ہے کہ اگر تب میری زندگی میں یہ چیز پہلے نہ ہوتی تو آج میں جس مقام پر ہوں تو میں وہاں آج نہ ہوتی. انسان کو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلوں میں جو ڈیلے ہوتا ہے اس میں حکمت نظر آتی ہے. تو یہاں کہا گیا کہ تم اپنی حالت کی فکر کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کے حالات تبدیل نہیں کرتا اگر وہ قوم خود اپنی حالت تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے. اور ایسے کسی انسان کے پیچھے نہیں چڑھنا جو لا علم ہو، جس کے پاس علم نہیں ہے، چاہے وہ قوم فرعون میں سے ہو یا بنی اسرائیل میں سے ہی کوئی ہو. علم بنیاد ہوگی اگر کسی کو بھی فالو کرنا ہے. یہ ہمارے لیے بھی ایک رول ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جس کو فالو کر رہے ہیں اس کے پاس علم ہے یا ہم بظاہر بس اس کا اسٹیٹس، اس کی ظاہریت جو ہے نا بس وہ دیکھ کر امپریس ہو گئے ہیں اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے، اس کی دنیا دیکھ کر اس کو فالو کیا جا رہا ہے. یہاں پہ ایک معیار اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فالو اس کو کیا جائے گا جس کے پاس علم ہوگا. ان لوگوں کو اپنا آئیڈیل نہیں مانا جائے گا جن کے پاس علم نہیں ہے، صرف دنیا ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھی جائے کہ پیغمبر لا علم لوگوں کی پیروی نہیں کرتے، ان کو کہہ کر ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو نہیں ماننا، ایسے لوگوں کو فالو نہیں کرنا، دلیل دیکھ کر فالو کرنا ہے. پھر آگے فرمایا، اور پار کرا دیا ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر، اور پیچھا کیا ان کا فرعون اور اس کے لشکروں نے سرکشی اور زیادتی سے، یہاں تک کہ جب لپا لیا اسے غرق ہونے وہ بولا میں ایمان لے آیا کہ بے شک نہیں کوئی الہ مگر وہی جو ایمان لائے جس پر بنی اسرائیل اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی جب دعا کی قبولیت کا وقت آ گیا، بنی اسرائیل کو سمندر پار کروا دیا گیا. فرعون اور اس کا لشکر جب بالکل درمیان میں آ گئے اور ان کو پکڑ لیا گیا، کیونکہ وہ ظلم و زیادتی کے ساتھ فالو کر رہے تھے کہ آج بنی اسرائیل کو پکڑ لیں گے، ان ایمان والوں کو پکڑ لیں گے، ان پر ظلم کریں گے اور زیادتی کریں گے، اس نیت سے وہ اپنے گھروں سے نکلے تھے. تو جب پوری طرح ان کو گھیر لیا گیا، جب اس کو نظر آ گیا فرعون کو کہ اب وہ نہیں بچ سکتا، اس کو سامنے موت نظر آ گئی اپنی، تو اس نے کیا کہا کہ میں ایمان لے آیا، میں اللہ پر ایمان لے آیا، میں اس خدا پر ایمان لے آیا جس پر بنی اسرائیل ایمان لے کر آئی، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں. یعنی اس وقت اس کا سارا غرور، سارا تکبر، سب کچھ ختم ہو گیا اور وہ جھک گیا. لیکن اس وقت کا ایمان لایا اس کو فائدہ نہ دیا، کیونکہ اس سے پہلے تو وہ بات مانتا نہیں تھا، فساد کرنے والوں میں سے تھا. جب آج موت سامنے نظر آ گئی، عذاب سامنے نظر آیا تو وہ ایمان لے آیا. تو ایسا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں، مجبوری کا ایمان اللہ کے ہاں قبول نہیں. جو ہم دل سے ایمان لے کر آتے ہیں وہ اللہ کو پسند ہے، وہ اللہ کے ہاں قبول ہے. جب موت کا فرشتہ نظر آ گیا تو آپ نے تو غیب دیکھ لیا، اس کے بعد آپ نے سارا غیب دیکھنا ہے، تو اس کے کیا فائدہ اس ایمان لانے کا؟ ایمان تو یہ ہے کہ ہم اللہ کو دیکھے بغیر اللہ پر ایمان لائیں، اللہ کے فرشتوں کو دیکھے بغیر ان پر ایمان لائیں، پیغمبروں پر ایمان لائیں، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لائیں. اور پچھلی قوموں کا بھی یہی حال تھا کہ وہ عذاب دیکھ کر ایمان لاتے تھے لیکن اس وقت فائدہ نہ ہوتا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو چانس ضرور دیتے ہیں جب تک اس کو موت کا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا. اور پھر یہ یاد دہانی کروا دوں کہ موت کا فرشتہ ہر انسان کے پاس دن میں 5 دفعہ آتا ہے، آپ کے پاس، میرے پاس، اور ہمیں نہیں معلوم کہ کب وہ ہماری جان نکال لے گا. جیسے ہی اس کو حکم ہوگا وہ ہماری جان نکال لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے صرف اس وقت تک جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آ جاتا ہمیں. اور پھر سمندر کی جو لہریں تھیں انہوں نے فرعون کو، اس کی باڈی کو پکڑ کر ایسے باہر کی طرف پھینک دیا، اونچا کر کے پھینک دیا، اور اس کا جسم بچ گیا. یعنی روح اس کی اللہ نے نکال لی لیکن اس کے جسم کو تمام لوگوں کے لیے، تمام نسلوں کے لیے نشانی بنا دیا. نہ صرف اس دور کے لوگوں کے لیے بلکہ آج کے لوگوں کے لیے بھی، ہمارے لیے بھی، اور ہمارے بعد آنے والی نسلوں کے لیے بھی اس کو نشانی بنا دیا، عبرت کے لیے، تاکہ لوگ اس سے لیسن حاصل کریں، عبرت حاصل کریں. مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ نشانی دیکھ کر بھی غافل ہیں.
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا آگے، کیا اب حالانکہ تحقیق نافرمانی کی تو نے اس سے پہلے اور تھا تو فساد کرنے والوں میں سے، تو آج ہم بچا لیں گے تجھے ساتھ تیرے بدن کے، تاکہ تو ہو جائے ان کے لیے جو تیرے بعد ایک نشانی، اور بے شک بہت سے لوگوں میں سے ہماری آیات سے البتہ غافل ہیں۔ نشانیاں دیکھ کر بھی غافل ہیں، کتنی ساری، چلیں اگر ہم نے اس کو جس میوزیم میں وہ ہے وہاں نہیں دیکھی فرعون کی باڈی، ہم اس کی امیجز دیکھتے رہتے ہیں، پر کیا ہم اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں؟ کیا واقعی ہم سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کا، غرور کرنے والے کا، تکبر کرنے والے کا یہ انجام ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کتنی سخت ہے؟ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور البتہ تحقیق ٹھکانہ دیا ہم نے بنی اسرائیل کو، ٹھکانہ دیا سچا، اور رزق دیا ہم نے انہیں پاکیزہ چیزوں میں سے، تو نہیں انہوں نے اختلاف کیا یہاں تک کہ آ گیا ان کے پاس علم۔ بے شک رب آپ کا وہ فیصلہ کرے گا درمیان ان کے دن قیامت کے اس میں سے جو تھے وہ جس میں وہ اختلاف کرتے۔ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دلوائی، اس کے ظلم و زیادتی سے نجات دلائی، پھر ان کو جگہ دی رہنے کے لیے، ٹھکانہ دیا، رزق دیا۔ رزق میں کھانا بھی آ جاتا ہے، کھانا پینا بھی، اور علم بھی آ جاتا ہے، لیکن ان کا رویہ کیا تھا؟ اختلاف علم کے بعد۔ اور یہاں پہ جو علم ہے نا، اس سے مراد یا تورات ہے یا قرآن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی نعمتیں دیں، اور سب سے بڑھ کر جو نعمت تھی وہ علم کی، بجائے اس کے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھاتے، ہدایت حاصل کرتے، انہوں نے کیا شروع کر دیا کہ اس کتاب کی تعویل میں اور تشریح میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے لگ گئے، ہدایت حاصل نہیں کی، آپس میں ہی لڑنے لگ گئے۔ آج بھی امت مسلمہ کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہر کوئی اپنے خیالات اور اپنے فرقے، اپنی جماعت کو پروموٹ کرنے میں لگا ہوا ہے، دوسرے کی لیگ پولنگ کرنے میں لگا ہوا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ جو قرآن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا تھا ہدایت کے لیے، اس کو ہم نے ایک بحث کا ذریعہ بنا لیا، اس لیے ہم اپنے اصل سے ہٹ گئے ہیں۔ اسی لیے لوگ ہمارا حال دیکھ کر بھی دین کی طرف نہیں آنا چاہتے کہ ان میں اتنا اختلاف ہے، یا آپس میں لڑائی جھگڑا کرتے رہتے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتی کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، کس کو فالو کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جو ہے فیصلہ کر دیں گے اللہ تعالیٰ، جس جس چیز پہ اختلاف ہے وہ سب کا فیصلہ ہو جائے گا۔ پھر آگے فرمایا، پھر اگر ہے آپ کسی شک میں اس کے بارے میں جو نازل کیا ہم نے طرف آپ کے، تو پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو پڑھتے ہیں کتاب آپ سے پہلے، تحقیق آ گیا آپ کے پاس حق آپ کے رب کی طرف سے، پس ہرگز نہ آپ ہوں شک کرنے والوں میں سے، اور ہرگز نہ آپ ہوں ان میں سے جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو، اور نہ آپ ہو جائیں گے، ورنہ آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بے شک وہ لوگ ثابت ہوگی ان پر بات آپ کے رب کی، نہیں وہ ایمان لائیں گے، اور اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ہر نشانی، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب دردناک۔ یہاں کہا گیا کہ پھر اگر آپ کسی شک میں ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف بھیجا، آپ پر نازل کیا، اور یہاں پر آپ سے مراد جو بھی سن رہا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی بات سن رہا ہے، آپ میں کوئی بھی، یا پھر یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فالوورز اس ٹائم پہ جو تھے ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو شک میں نہیں تھے، لیکن جو ان کے فالوورز ہیں ان کو یہ بات سمجھائی جا رہی ہے، یا اور بھی کوئی جو بھی قرآن سن رہا ہے، اگر اس وقت کفار مکہ سن رہے تھے قرآن، کہ اگر تم شک میں ہو تو ان لوگوں سے پوچھ لو جن کو پہلے کتاب دی گئی، تو رات کے جو عالم ہیں، جو ایماندار سچے ہیں، ان سے جا کے پوچھ لو، ان کی کتابوں میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا کہ وہ ایسے ہوں گے، وہ کب آئیں گے، کیا ہوگا، ساری ڈیٹیل ہے، تو ان سے پوچھ لو، وہ تمہیں حقیقت بتا دیں گے اگر تمہیں شک ہے تو۔ یہاں کہا گیا کہ آپ شک نہ کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر باقی تمام لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے، ہر سننے والے کو، کیونکہ اگر کوئی جھٹلاتا ہے تو وہ خود خسارہ اٹھائے گا۔ اگر اہل مکہ جھٹلا رہے ہیں تو یہ نقصان اٹھائیں گے، اگر آج کوئی اس حق کو سن کر، حق کو جان کر اس کو جھٹلا رہا ہے تو وہ خود نقصان اٹھائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ جن لوگوں پر بات ثابت ہوگی وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ ساری نشانیاں دیکھ لیں، ان کو آپ ہر طرح سے ڈرا لیں، خوشخبریاں دے دیں، پر وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ ایک ایک نشانی دیکھنے کے بعد بھی، عذاب دیکھنے کے بعد بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ ان کے لیے برابر ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ دل کی سختی ہی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان ہدایت کو قبول نہیں کرتا، اس کے دل میں یہ تڑپ ہی نہیں ہوتی کہ اس کو ہدایت چاہیے، ہدایت کیونکہ طلب سے ملتی ہے،
جب کسی انسان کو طلب ہوگی حق کی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کے لیے چن لے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت چاہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف آنا چاہ رہا ہے، گناہوں کو چھوڑنا چاہ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو گناہ سے نکلنے نہ دے۔ اگر وہ مخلص ہے اور گناہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اللہ اس کی مدد کرے گا، شرط یہ کہ وہ خود مخلص ہو اپنے ساتھ، اللہ کے ساتھ۔ اور اگر اس کو نہیں ہے ہدایت کی طرف تو وہ جتنی مرضی نشانیاں دیکھ لے، کوئی جتنی مرضی قرآنک ریفرنس سامنے رکھ دے، حدیثیں سامنے رکھ دے، عذاب کے بارے میں بتا دے، وہ اپنا عمل نہیں تبدیل کرے گا، کیونکہ یہ جو ہارڈ ہارٹڈ انسان ہوتے ہیں یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہوتے ہیں، صرف اپنے تکبر غرور کی وجہ سے، تو وہ ایمان نہیں لاتے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پھر کیوں نہ ہوئی کوئی بستی جو ایمان لائی تو نفع دیا اسے اس کے ایمان نے سوائے قوم یونس کے، جب وہ ایمان لائے ہٹا دیا ہم نے ان سے عذاب رسوائی کا زندگی میں دنیا کی، اور فائدہ دیا ہم نے انہیں ایک مدت تک۔ جتنی بھی قومیں تھیں جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا اور انہوں نے ایمان لے کر آئے، وہ اللہ کے آگے جھکے، تو اس وقت ان کا ایمان لانا ان کو فائدہ نہ دیا، سوائے جو قوم یونس تھی نا اس کے، کیونکہ جب اس قوم پر عذاب آیا اور وہ ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان قبول کر لیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی، یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، بہت زیادہ بار بار ان کو ڈراتے تھے، حق کی طرف بلاتے تھے، انہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ اب 3 دن بعد عذاب آنا تھا اور انہوں نے اپنی قوم کو بتا دیا کہ 3 دن بعد تم پر عذاب آئے گا، اور ابھی عذاب آیا نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم حضرت یونس علیہ السلام تک نہیں آیا تھا کہ آپ بستی چھوڑ دیں، وہ پہلے ہی ناراض ہو کے وہاں سے چلے گئے، اور جب وہ پھر خود سمندر میں گئے تو وہاں پر ان کو مچھلی نے نگل لیا اور وہ سب، اور جب ان کی قوم نے عذاب دیکھا تو وہ فوراً اپنے پیغمبر کو ڈھونڈنے لگے، یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنے لگے کہ ان کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ دعا کریں ہم سے یہ عذاب ہٹوائیں، لیکن ان کو پیغمبر ہی نہ ملے، تو انہوں نے خود توبہ کرنی شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کو پکارنا شروع کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کی دعا سن لی۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ ان کے پیغمبر اس تھوڑی سی وقت میں جو ہے نا، پہلے تھوڑا سا وقت پہلے اللہ کا حکم نہیں آیا تھا وہاں سے چلے گئے تھے، اس لیے یہ ایڈوانٹیج ان کی قوم کو مل گیا پھر کہ ان کی دعا قبول ہو گئی، ان کا ایمان لانا قبول ہو گیا۔ تو یہ ایک واحد قوم ہے جس نے جب عذاب دیکھ لیا تھا اور ایمان لے کر آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول کیا، ایکسیپٹ کیا۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آخری وقت تک اگر ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل نہیں کیا اور لاسٹ مومنٹ پہ بھی ہم نے کوئی غلطی کر دی ہے تو اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہوگا پھر۔ اور اگر اللہ کسی کا ایمان قبول کرنا چاہے اور آخری وقت پر بھی کرنا چاہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ نہ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ فلاں بہت گنہگار ہے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں اب قبول نہیں ہوگا، پوری زندگی گناہ کی، جب موت آ گئی یا بالکل آخری وقت آ گیا اور وہ ایمان لے آیا تو اب اس کی قبولیت نہیں ہوگی، یا اگر اس نے پچھلی پوری زندگی بہت گناہ کیے۔ نہ ہم کسی کے بارے میں یہ فیصلہ کر سکتے ہیں، نہ ہم اپنے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی بہت نیک کام کیے، بہت اچھے کام کیے، تو اگر میں آخری وقت پہ بھی یا کبھی کچھ تھوڑی بہت کمی کوتاہی کر بھی دوں تو اللہ تعالیٰ مجھے کچھ نہیں کہے گا۔ نہیں، یہ اللہ کے فیصلے ہیں، اس میں اللہ کی مرضی، اور بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو اور ہمیں ثابت قدم رکھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینے، کہ اللہ میرے دل کو جما دے، دین پر جما دے۔ یہ بہت کثرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ ہم کتنی کثرت سے دعا مانگتے ہیں، ہمیں تو اس کی امپورٹنس کا ہی نہیں پتہ کہ یہ دعا کتنی ضروری ہے ہمارے لیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب ہمارا آخری وقت ہو تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اللہ نہ کرے۔ یہ اتنی خطرے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب جو کچھ پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت یافتہ لوگوں میں رکھے، ان لوگوں میں رکھے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور، تکبر اور دل کی بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شک جیسی بیماری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فساد کرنے والوں میں شامل نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اختلاف کرنے والوں میں شامل نہ کرے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے وہ سارے عمل کروا لے جو اللہ تعالیٰ کو محبوب ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو اپنی اطاعت اور فرما برداری کے لیے چن لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا میں بھی بھلائیاں دے اور آخرت میں بھی بھلائیاں دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔